بھابھی کے جاتے ہی آنٹی آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا دودھ کا گلاس تھا۔ تنزیلہ کے ساتھ، یہ لو بیٹا دودھ پی لو، اسے پی کر تمہارے اندر طاقت آئے گی۔ جلدی سے دودھ کا گلاس خالی کر کے رکھ دیا۔ میں اب جانا چاہتا تھا، اس لیے بنا کوئی بات کہے ہی کہا، اچھا آنٹی میں چلتا ہوں۔ تنزیلہ کی ساس، بیٹا آتے رہا کرو، تمہیں دیکھ کر اچھا لگتا ہے۔ جاتے جاتے آنٹی نے پھر سے مجھے گلے لگا لیا۔ میں جلدی سے باہر نکل گیا۔ گھر جاتے ہوئے بھی میں آنٹی کے بارے میں سوچتا رہا۔ ان کا برتاؤ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ تنزیلہ بھابھی کی ملنے کی خواہش بیچ میں ہی رہ گئی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے پھر آنے کو کہہ دیا۔ میں نے پچھلی بار فیصلہ کیا تھا کہ ان کے گھر ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گا، پر بھابھی نے مجھے سوچنے کا بھی موقع نہیں دیا اور میں بھی سب کچھ کرتا گیا۔ اب شام کو جاؤں یا نہ جاؤں، میں یہی سوچ رہا تھا۔ آنٹی کے گھر ہوتے ہوئے یہ سب کرنا بھی رسکی تھا۔ جو بھی ہو، تنزیلہ بھابھی کو میں پھر سے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے میری بات مانتے ہوئے دوبارہ ماما کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ بیچاری تھی تو مجبور، بھری جوانی میں اس کا شوہر شادی کے بعد ایسے اسے بٹھا کر خود باہر چلا گیا تھا۔ جو بھی ہو، تنزیلہ بھابھی کا سہارا تو میں ہی ہوں اور مجھے اپنا فرض نبھانا چاہیے۔ سوچتے سوچتے میں گھر آ گیا اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سب کے ساتھ لنچ کیا۔ مائرہ ممی کھانا کھانے بھی باہر نہیں آئی، وہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ جب سے میں گھر واپس آیا تھا وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ شاید میرے اس طرح غصے سے بات کرنے کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے نائلہ ممی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مائرہ ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ لنچ نہیں کریں گی۔ مجھے ان کی فکر ہونے لگی، وہ ماں بننے والی تھی، ایسے میں انہوں نے بات کو دل سے لگا لیا تو ان کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ میں نے جلدی سے ان کے لیے کھانے کی ڈش لگوائی اور ان کے کمرے میں چلا گیا۔ مائرہ ممی کروٹ کے بال لیٹی ہوئی تھی اور ان کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ میں چپ چاپ گیا اور ڈش کو سائڈ میں رکھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سیدھا کیا۔ میرا غصہ کھانے پر کیوں نکال رہی ہیں؟ مجھ پر غصہ ہے تو مجھے سزا دیجیے نا۔ اس طرح بھوکی رہ کر خود کو اور اس ننھی سی جان کو سزا کیوں دے رہی ہیں؟ مائرہ مامی، اب کیوں آئے ہو؟ جاؤ جہاں پہلے گئے تھے۔ میری تو پرواہ ہے نہیں نا تمہیں؟ ذرا سی بات پر کتنا غصہ دکھایا مجھے۔ خود کھانا بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے اور مجھے حکم دینے آئے ہو کھانے کا۔ شیرو، آپ اسے ذرا سی بات کہتی ہیں؟ پتہ ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ نہیں، آپ کو شاید پتہ نہیں آپ نے کیا کہا تھا، ورنہ آپ ایسا نہ کہتی۔ مائرہ مامی، سب پتہ ہے مجھے میں نے کیا کہا تھا اور بالکل صحیح کہا تھا۔ تم اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ شیرو، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں آخر؟ وہ میری ماں ہے، آپ کیسے ایسی بات کہہ سکتی ہیں؟ مائرہ مامی، دیکھو شیرو، یہ سب جانتے ہیں اور تم بھی جانتے ہو کہ باجی نے تمہیں صرف پالا ہے۔ تمہاری اصلی ماں تو اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے، اور تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ تمہاری وجہ سے ہی وہ ماں بن رہی ہے، جیسے میں اور دیبا باجی تمہاری مامی ہیں رشتے میں۔ نائلہ باجی بھی تمہاری مامی ہے، ماں نہیں۔ تم مانو یا نہ مانو، اور اب تم ان کے بچے کے باپ ہو، اور وہ کتنا بھی چھپا لے، میں نے دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں کہ وہ تمہیں اب کس نظر سے دیکھتی ہیں۔ تم چاہو تو میرا گلا گھونٹ دو، اب تک نہیں کروں گی، پر میں تمہیں وہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں جو تم دیکھنا نہیں چاہتے۔ کیا تمہیں محسوس نہیں ہوتا وہ جب تمہیں گلے لگاتی ہے تو کیسے گلے لگاتی ہے؟ وہ خود کو روک نہیں پا رہی ہے، یہ ان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ عورت اس آدمی کو نہ چاہتے ہوئے بھی پیار کرتی ہے جس کا بیج اس عورت کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے، اور اب جس کنڈیشن میں باجی ہے انہیں تمہارے پیار کی سخت ضرورت ہے، جیسا کہ وہ اتنے سالوں بعد زندگی میں پہلی بار ماں بن رہی ہے۔ اگر تمہارے پیار کی کمی کی وجہ سے ان کا بچہ صحیح نہیں بنا تو، یا پھر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو، یا مرا ہوا پیدا ہوا تو کیا گزرے گی ان پر؟ کیا وہ یہ صدمہ برداشت کر پائیں گی؟ نہیں شیرو، وہ مر جائیں گی، اور پھر تم کیا کرو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میں انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مائرہ مامی، یہی تو میں کہہ رہی تھی کہ تمہیں ہی تو کچھ کرنا ہوگا۔ اتفاق کے طور پر تمہیں چنا گیا، ورنہ وہ سب نہیں ہوتا۔ اب اگر تم نے باجی کا ساتھ نہ دیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں باجی کا بچہ۔ شیرو، اور کسی کی غلطی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔
वो मेरी गलती थी। रही बात प्यार की तो मैं उन्हें और भी ज़्यादा प्यार करूँगा, मगर एक बेटे की तरह। जो आप कह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा उनका, उन्हें अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मायरा मांग, पर जिस प्यार की औरत को ज़रूरत होती है वो बेटा बनकर तो उन्हें नहीं दे पाएगा। जैसे तुमने उन्हें माँ बनाया है वैसे ही उनको प्यार करके उन्हें सहारा दे और बाजी की जज्बात को समझने की कोशिश भी करो। वो मेरी तरह अपने मुंह से कभी नहीं कहेगी। उन्हें भी माँ बेटे के रिश्ते की जंजीर रोक रही है, मगर वो अंदर से तेरे प्यार के लिए तड़प रही है। शेरू, बस बहुत हो गया। मैं यहाँ आपको मनाने आया था, मगर लगता है आप इस बात को छोड़ना नहीं चाहती जो मुझे पसंद नहीं। और याद से ये खाना ज़रूर खा लेना। इतना कहकर मैं बाहर निकलने लगा तो मायरा मामी ने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया। मायरा मामी, इतना ही प्यार था तेरे दिल में मेरे लिए? मैंने पलट कर देखा तो मायरा मामी की आंखों में आंसू थे। उनकी ये हालत देखकर मेरा सारा गुस्सा हवा हो गया और मैंने उन्हें गले लगा लिया। शेरू, आप ऐसी बातें क्यों करती हो जिनसे मुझे गुस्सा आता है, दुख होता है? वो मेरी माँ है, आप क्यों नहीं समझती? मायरा मामी, मैंने तो वही कहा जो मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, बस तू ही नहीं समझ रहा है। जिस बात पर तुमको गुस्सा आ रहा है अब मैं वो बात ही नहीं करूँगी, मगर तू ऐसे मुझसे नाराज मत हुआ कर। तुझे पता है तू मेरे लिए क्या है। शेरू, अब चुप करो और ये खाना खाओ। भूखी रहकर मेरे बच्चे को भूखा क्यों रख रही थी? अगर फिर से ऐसा किया तो देख लेना, मैं बात भी नहीं करूँगा कभी। इतना कहकर मैंने अपने हाथों से मायरा मम्मी को खाना खिलाना शुरू किया। बातें करते हुए मैंने मायरा मम्मी को खाना खिलाया और उन्हें आराम करने का कहकर अपने कमरे में बेड पर लेटा। मायरा मम्मी की बातों के बारे में सोचने लगा। कल घर आने पर नायला मम्मी ने मुझे कैसे गले लगाया और फिर मायरा मम्मी का उस पर कमांड। अब मुझे समझ आ रहा था, नायला मम्मी वाकई कुछ दिनों से मेरी ज़्यादा परवाह करने लगी थी। मैं उसे नॉर्मल ही समझ रहा था, मगर आज मायरा मम्मी के कहने के बाद मैं हर चीज़ को बारीकी से देखने लगा, मगर फिर खुद ही अपनी सोच को झटक देता कि वो मेरी माँ है। मायरा मम्मी के कहने से ही मैं ऐसा सोचने लगा हूँ। असल में ऐसा कुछ नहीं है, खुद को बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लेटे हुए टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन देखा तो तंजीला भाभी की कॉल आ रही थी। तंजीला भाभी का नाम देखते ही मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे 4:30 बजे घर बुलाया था। मैंने टाइम देखा तो 4 ही बजे थे। फिर इतनी जल्दी फ़ोन क्यों कर रही है? शायद इनकार करना होगा, कोई आ गया होगा घर पर। मैंने फ़ोन उठा लिया। शेरू, जी बोलो भाभी। तंजीला भाभी, मैंने माँ जी को नींद की गोली दे दी है, टाइम पर आ जाना पीछे के रास्ते से। इतना कहकर भाभी ने फ़ोन काट दिया और मेरी कोई बात ना सुनी। क्या अजीब मुसीबत है, अब उनको भी टाइम देना पड़ेगा वरना कहीं ये नाराज़ ना हो जाएं। खैर, मैं कौन सा हर बार उनसे मिल पाऊंगा, इसलिए कभी कभी तो उन्हें टाइम दिया जा सकता है। ये सोचकर मैं पीछे वाले दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे को कुंडी नहीं लगी थी। मेरे हाथ लगाते ही वो खुलता चला गया। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो भाभी दरवाजे के पीछे ही खड़ी थी। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी।